قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ الحمدللہ یہ پروگرام بالترتیب آیات مبارکہ کا ترجمہ اور آسان فہم تفسیر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ 7 پارے وہ ان دروس کے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہمارا 8ویں پارے سے اس آسان درس قرآن کا آغاز ہے۔ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں پارے سے جس آیت سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے اس کا کچھ پس منظر میں بیان کرتا چلوں۔ جیسا کہ گزشتہ آیات مبارکہ جو 7ویں پارے کے آخر میں موجود ہیں، ان میں کفار کی طرف سے کئی طرح کے مطالبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے کہ آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ ان آیات میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ اللہ پاک نے اس تفصیل کو بیان کیا، یعنی پہلے اجمالی طور پر تھا، اب ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان کیا۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو مردے ہیں وہ اٹھ کر ہمیں بتائیں، یعنی آپ انہیں زندہ کریں، وہ ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، یا پھر فرشتے ہم سے بات کریں، کلام کریں، ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کو دیکھیں۔ اور یا ان کا یہ تھا کہ اللہ ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ ہمیں فرشتے دکھائیں، ہمیں اللہ دکھائیں۔ تو طرح طرح کے ان کے مطالبے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اگر ان کے مردے بھی زندہ کر دیے جائیں، ان کو فرشتے نظر بھی آ جائیں، ان سے بات بھی کر لیں، اور جو یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ یہ نازل ہو جائے، وہ نازل ہو جائے، ہم اگر یہ سب کچھ کر دیں، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، یہ پھر بھی کیا ہیں؟ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی ابدی ہمیشہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور ظاہر ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کے بارے میں جو کچھ مقدر ہے، یعنی آدمی کو اللہ پاک نے عقل، شعور، فہم، فراست سب کچھ عطا فرمایا۔ اسی پر ہی تو جزا سزا ہے کہ اس کو نفع نقصان یہ سب چیزوں کا شعور عطا فرما دیا۔ اب اللہ پاک وہ ملاحظہ فرماتا ہے، دیکھتا ہے کون ایمان لایا، کون ایمان نہیں لایا۔ ہاں، جس نے ایمان لانا تھا وہ بھی پہلے سے لکھ دیا گیا۔ آدمی اپنی عقل، شعور، فہم، فراست کے مطابق یہ شخص ایمان لے آئے گا اور یہ نہیں لائے گا، اسی پر تو اس کی گرفت ہے۔ تو یہ ارشاد فرما دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک نے تسلی دی کہ یہ سارے بھی اگر کام ہو جائیں تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں۔ چنانچہ 8ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے، یعنی ان کے مردے اٹھ کے بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی ہیں، ہمیں بتائیں۔ اگر مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ یہ جاہل ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک کی مرضی ہے کہ وہ ایمان لائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ بلا شبہ ہر معاملہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے، لیکن اللہ پاک
وہ قادر مطلق ہے، قادر قدیر ہے، اس رب نے ہی انسانوں کو یہ شعور، عقل، فہم سب کچھ عطا فرمایا۔ لہذا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور محض تھا، جو لکھا ہوا تھا میں نے وہی کرنا تھا۔ نہیں، یہ کوئی اپنے آپ کو مجبور حصہ، مجبور محض سمجھے، یہ بھی ٹھیک نہیں، اور مطلقاً سمجھے کہ تقدیر میں کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اصل ہمیں عقیدہ کہ جو کچھ ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب آگے جو انسان کرتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تبھی اس کے اوپر جزا اور سزا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ یہاں دیکھیے ناظرین کرام، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے بھی دشمن تھے اور جنوں میں سے بھی دشمن۔ یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جس طرح کفار قریش یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی گفتگو سے، اور مختلف طرح کی چالیں چلتے ہیں، اور اپنی ان نت نئی باتوں سے اور ایسی حرکات سے کہ جہاں آپ سے لوگوں کو یہ متنفر کرنے کے لیے اور مختلف طرح کی چالیں چلتے ہیں، تو یہ تو ہر نبی کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ کفار ان کی مخالفت کرتے، ان کی دشمنی کرتے، عداوتوں میں ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک نظام ہے، ایک کائنات کا نظام ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسا نہ وہ کرتے، رب نے خود فرما دیا نا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر یہ ایک کائنات کا نظام ہے، جہاں کام ہوتا ہے وہاں مخالفت بھی، وہاں اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں سامنے۔ تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے اپنے نبیوں کو بہت اجر عطا فرمایا، اجر عظیم، کیونکہ وہ آزمائشیں، ان پر صبر، ان پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین اکرام، جیسے نبیوں کے اس طرح دشمن رہے کوئی انسان، جن وغیرہ یہ دشمن رہے، اسی طریقے سے اولیاء، علماء، ان کے بھی ہمیشہ اسی طرح دشمن رہتے، کیونکہ دین کے کام میں ہی ان کو رکاوٹ ڈالنی ہے، خلل پیدا کرنے۔ اور رب نے انہیں کیا فرمایا ہے؟ شیاطین الانس والجن، جن اور انسانوں کے جو شیطان، یعنی کئی شیطانی صفت والے انسان ہوتے جنہیں اللہ فرما رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر فرمائی گئی کہ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی۔ بیسک یہ ہے کہ ان شیطان ہر اس سرکش اور نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اور ایک یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ اب یہ ابلیس کی جو اولادیں ہیں، اس نے اس کے دو گروہ کیوں میں، ایک جنوں کو وسوسے ڈالتا ہے اور ایک شیطانوں کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اور وہ کن کے بارے میں؟ نبیوں کے بارے میں، یعنی نبیوں کی عداوت، دشمنی، مخالفت کے بارے میں وہ ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ یہ ایسا شیطان ہے، یعنی وہ انسانوں میں سے کہ جو شریعت کے خلاف، علماء کے خلاف، آج کے دور کی بات بھی ہم کریں تو وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن حدیث ان سے ہٹانے کے لیے اور طرح طرح کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو۔ ایسے انسان جو کہ شیطانی صفت والا ہے، اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ وہ آپ کو دین کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے ڈال دے گا۔ اور بعض اوقات ہمارے اپنے ہی لوگ، افراد، وہ تو ایسی سی چیزوں کی طرف، یعنی جس سے پتہ چلا اس نے اسلام کے خلاف کچھ کہا ہے، اس کو لازمی سنیں گے۔ آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی تو باتیں تمہاری طرف ڈھیل دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں مخالفت والی باتیں وہ سنیں گے، کیونکہ اس میں نفس کو
ایک طرح کا نفس کو راضی کرنا ہوتا ہے، عام نارمل مخالفت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اسلام مخالفت والی باتیں آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ قرآن ہمیں وعدے بیان فرما رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں ایسے شیطانی صفت کے افراد ہیں کہ جو یہ لوگوں کی طرف مختلف طرح کے وساوس یہ انڈھیلتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں ان سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان کی بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ یعنی اللہ انہیں کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ جو مصنوعی نت نئی باتیں کر کر کے لوگوں کو وساوس ڈالتے ہیں، تو اس وجہ سے تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل، جو پہلے ہی دل جن کے ابھی ایمان کی طرف نہیں آئے، وہ ان کی بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہے۔ وہ شرک کفر میں جیسے ان کو وہ خود ڈلے ہوئے، اب ان کو بھی اسی میں ڈالنا اور اسی پر ان کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو۔ یہاں یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کیا کہا، کہنے لگے کہ آپ پہلے تو نشانیاں مختلف طرح کی مانگی، اور اللہ نے فرما دیا یہ نشانیاں ظاہر بھی ہو جائیں یا ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہود کو اور فلاں کو ہم ان کو حکم بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، آپ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لے جائے اور وہ فیصلہ کریں گے ہمارے، جبکہ اللہ نے تو سب کچھ نازل فرما دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اس میں سارے احکامات کو بیان فرمایا ہے، حق سچ کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اچھا، جن کو حکم بنایا جا رہا ہے وہ خود یہود اس بات کے اقرار کرنے والے جو ان کے علماء ہیں، اگرچہ کسی وجہ سے وہ یہ چیزیں اس وقت اقرار نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، لیکن بعد میں ان میں بھی ایسے تھے کہ جو آہستہ آہستہ مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے، مسلمان ہوئے۔ تو یہ ان کی اس توریت کے اندر اور کتب کے اندر یہ باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے اور ان کے حق ہونے کا بیان ہے۔ تو جن کو تم کہہ رہے ہو وہ تو خود ان کے یہاں بھی نشانیاں یہ واضح ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں اور ہر سننے والے سے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، یعنی چاہے وہ کفار مکہ ہیں یا یہود ہیں۔ اب ان کے حق اور سچ ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، تو قرآن نے اسے بیان فرمایا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے، تو وہ مومن کے بارے میں یا کفار کے بارے میں جو بھی ہیں وہ برحق ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ تمام آسمانی کتابیں، یہ بھی مراد ہے، یا اس سے مراد قرآن شریف، الغرض کچھ بھی ہو، مقصود بالکل ظاہر ہے۔ اللہ پاک نے جو اس میں ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ بالکل کیا ہے، یہ کامل ہے۔ تو قرآن پاک مکمل، اس کا کوئی بھی پہلو ناتمام نہیں،
اور دوسری بات، قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق ہیں اور سچ پر مبنی ہیں، اور جو شرعی احکام قرآن میں ہیں وہ ہر اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، وہ ہر اعتبار سے یعنی عدل و انصاف پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے، نہ اس میں تبدیلی ہے نہ اس میں تحریف ہے۔ اور یہ قرآن جو محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مصنوعی طرح کی تبدیلی کر بھی لے تو مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے۔ اب کوئی کہے کہ قرآن کو چھاپ ایسے دیا، اس میں تبدیلی کر دی، کچھ صفحات کم کر دیے، کچھ آگے کر دے، کوئی پیچھے کر دیا، کچھ کلمات ایسے کر دیے، لیکن وہ کلمات یا جو کچھ بھی اس میں، اس کو مسلمان قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو تبدیلی کا مطلب یہ کہ یہ قیامت تک اسی طرح صحیح کتاب اپنی اصل صورتحال پر یہ موجود رہے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ان کے اگر مانو گے تو اللہ کی راہ سے وہ کیا کر دیں گے؟ بہکا دیں گے۔ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے پچھلی جو آیات مبارکہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، آپ کی نبوت پر یہ بھی دلائل، اور ساتھ ساتھ کفار کے شبہات کے جوابات بھی دیے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی عام آدمی بھی یا کوئی بھی پھر بھی وہ ان کے پیچھے لگے، ان کی باتوں کو سنے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے یعنی اکثر زمین میں جو چل رہے ان کی اتباع کرو گے تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور ایسے آج بھی ہیں، وہ بظاہر لبادہ اسلامی اوڑھ کر بھی اور اسلامی گفتگو میں اسلامی ٹچ دے کر بھی، گفتگو میں بھی اسلامی الفاظ یا اصطلاحات یا اسلام کا نام لے کر یا قرآن یا حدیث کے ایسے آیات مبارکہ یا حدیث کو وہ کوٹ کر کے باقاعدہ اپنے اس مشن کو وہ ظاہر کر کے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے رہتے، چاہے وہ کوئی لکھنے والا ہو، چاہے وہ کوئی تقریر کرنے والا ہو یا کچھ اور، یعنی اسپیکر ہو یا رائٹر ہو۔ کام آج کے دور میں بھی ایسے ہو رہے کہ جن کو بظاہر ان کی باتوں میں اگر کوئی پیچھے چلتا ہے تو وہ اس کو اللہ کے راستے سے ہی ہٹا دیتے۔ تو ہمیں مستند علماء کرام انہی کی کتابیں پڑھنی ہیں، اور انہی مستند علماء اہل سنت انہی کے بیانات، خطاب وغیرہ ہمیں سننے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جائیں کیوں ادھر ادھر کی باتیں سنیں؟ اور قرآن کا نام تو بظاہر کئی استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن سے ہی اصل میں ان کو دوسری طرف لے کر جانا ہے، قرآن سے ہی وہ دوسری طرف لے کر جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہی لوگ بعض ایسے واضح قرآنی احکامات ہیں ان کو علماء کے نام دے دیتے ہیں کہ علماء یوں کہتے ہیں، علماء یوں کہتے ہیں، علماء یوں کہتے ہیں، لوگوں کو علماء اور ان سے دور کرنا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ ہوتی باتیں وہ قرآن کی ہیں، ہوتی باتیں وہ حدیث کی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، تو یہ علماء کا ایک سہارا لے کر اس طرح کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی کفار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم فلاں سے فیصلہ کر لیتے ہیں اور کروا لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کون اس راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹک چکا ہے، اور کون ہدایت والا۔ تو رب تعالیٰ مومن کو اور کفار کو اور گمراہوں کو، یعنی جو جس سزا کا اور یا جس انعام کا حقدار ہے، ایمان والوں کو اللہ انعام عطا فرمائے گا، اور ان کو جو جس سزا کے یہ حقدار ہیں اللہ وہ سزا بھی دے گا۔ تو اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں بہت ہی پیارے یہ احکامات اور آیات مبارکہ، واقعی اگر ان کو صحیح معنوں میں آدمی سمجھ لے، سیکھ لے، تو وہ کئی طرح کے وساوس سے بھی دور رہے گا، اور اپنے ایمان کے حوالے سے بھی کسی طرح کے بھی کوئی شک شبہات میں یا
کسی ایسے کی بھی بالکل بات وہ ہرگز نہیں سنے گا کہ جو اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر کسی اور طرف لے جانے والے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور ہمیں قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن